اگرچہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے والدین ہمیں سنایا کرتے تھے ایک بات، درمیان میں وہ زمانہ بھی دیکھا جب لائٹ نہیں تھی، ہم نے وہ دیکھا تو ہمارے والدین نا رات کو کہانیاں سنایا کرتے تھے کوکاف کی، اور پھر ہمارے ذہن میں ایک شعور ڈالا ہوتا تھا انہوں نے، یہ ہم بھی کہتے ہیں اور ہمارے والدین بھی ہمیں سنایا کرتے تھے یہ بات کہ بچوں چلو اب کہانی سن لی، اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، چلو سارے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم پڑھا کرتے تھے، تو پھر جب ہم پڑھ لیا کرتے تھے تو ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارے والدین بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ وہ چراغ گل کرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ پڑھایا کرتے تھے۔ ہم نے شروع میں یہ سمجھ لیا شاید چراغ بجھانا اور پھر کلمہ پڑھنا، یا پہلے کلمہ پڑھنا یا چراغ بجھا کے کلمہ پڑھنا یہ کچھ ثواب کا کام ہے۔ شروع زمانے میں تو ہم اسے ثواب سمجھ کر کرتے رہے۔ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں جب کلمہ پڑھا لیتے تو ہمیں اپنے سینوں سے لگا کر خوب پیار کرتے، اس خیال سے، اس نظریے سے کہ کیا پتہ صبح ملنا نصیب نہ ہو۔ یہ ہمارے پرکھوں کا ایک انداز تھا سمجھانے کا کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام غزالی یہاں تک فرماتے ہیں کہ موت کی حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک درخت کی ٹہنی پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور درمیان کی جو ٹہنی ہے اس کا فاصلہ چڑیا بیٹھی ٹہنی سے فاصلہ کم ہے۔ اب یہ سمجھ لیں جتنی دیر میں چڑیا اپنی اس ٹہنی سے اڑ کر دوسری ٹہنی پہ جا بیٹھتی ہے، بس موت ایسے بھی آ سکتی ہے، موت کا دورانیہ اتنا بھی ہو سکتا ہے۔